سب سے پہلے ہماری آڈینس کے لیے ایک سمپل اور بڑے ہی آسان انداز کے اندر ہمیں یہ بتا دیجئے کہ نظریہ وحدت الوجود ہے کیا، کیونکہ ہمارے ہاں معاشرے کے اندر اس کے بارے میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ اس کو شرک اور کفر بھی کہتے ہیں اور اس پر بہت زیادہ کرٹیسائز بھی کرتے ہیں، بلکہ اپنی ہر شرک پر جب بھی بات کی جاتی ہے تو وحدت الوجود کا تذکرہ ملتا ہے۔ اور کچھ ایسے ہمارے ہاں گروہ ایسے ہیں، سکولز آف تھاٹ بھی موجود ہیں، جہاں اس کو باقاعدہ توحید کا ایک اہم جز قرار دیا جاتا ہے، بلکہ اخص التوحید کہا جاتا ہے۔ توحید کے خاص چیز جو ہے، خاص عقائد ان کو یعنی اس سے ریلیٹ کیا جاتا ہے اس کو۔ خاص طور پہ جب ہم صوفیہ کی بات کرتے ہیں تو ان کے ہاں ہمیں یہ نظر آتی ہے بات وحدت الوجود کے بارے میں۔ تو اس کے بارے میں ہمیں بیسک بڑے سمپل اور آسان انداز میں ہمیں بتا دیجیے کہ وحدت الوجود کا کانسیپٹ ہے کیا، اصل میں اس کی فاؤنڈیشنز کیا ہیں، اس کے ڈفرینٹ اسپیکٹس کیا ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں بیسیکلی وحدت الوجود کو سمجھنے سے پہلے ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ نظریہ پیش کرنے کی ضرورت کیا پیش آئی۔ ٹھیک ہے، پہلا کویسچن یہ۔ ہاں، اصل سوال یہ ہے کیوں لوگوں کو اتنا ہوا کہ وہ یہ نظریہ اس طرح سے بنا کے اس کو پیش کریں۔ بیسیکلی ہمارے ہاں انسانوں کو مختلف قسم کے سوالات جو ہے وہ درپیش رہے ہیں ہر دور کے اندر۔ تو اگر ہم ان تمام سوالات کی لسٹ بنائیں تو فلاسفی یہ کہتی ہے کہ دو سوالات ہر دور میں بہت بڑے سوالات رہے ہیں۔ اچھا، ایک یہ کہ وجود کیا ہے اور دوسرا یہ کہ علم کیا ہے۔ کلاسیکل فلاسفی میں سب سے بڑا سوال یہ شمار ہوتا تھا کہ وجود کیا ہے، ایگزسٹنس کیا ہے۔ ایگزسٹنس کیا ہے۔ نہیں، وجود کے دو معنی ہیں۔ اچھا، وجود کا ایک معنی ہے بینگ، ذات کے معنی میں، ٹھیک ہے۔ دوسرا وجود کا معنی ہے ایگزسٹنس، ہونا، ٹھیک ہے۔ تو یہ مصدری معنی ہو گیا۔ ٹیکنیکلی اگر ہم بات کریں تو دو معنی کیے جاتے ہیں دونوں اعتبارات سے، وجود کیا ہے اور دوسرا بڑا سوال رہا ہے علم کیا ہے۔ تو ماڈرن فلاسفی کے اندر اب یہ سوال زیادہ غالب آ گیا کہ علم کیا ہے، لیکن کلاسیکل جو ہمارے یہاں فلاسفی تھی اس کے اندر وجود کیا ہے یہ ایک بڑا سوال تھا۔ اس لیے جو بڑے بڑے فلسفے وجود میں آئے وہ اس سوال کا لازمی طور پہ جواب دیتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں کہ وجود کیا ہے۔ اب دیکھیں ایک عجیب سی بات محسوس ہوتی ہے ایک عام لے مین کے لیے، وجود کیا ہے، مطلب یہ کیا سوال ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ مطلب دنیا کا اہم ترین سوال ہے۔ دیکھیں دنیا میں بہت ساری تھیریز سامنے آئیں، 3 تھیریز کو میگا تھیریز کہا جاتا ہے، مطلب مہا نظریات۔ وہ یہ کہتی ہیں کہ ہم تھیری آف ایوری تھنگ ہیں، مطلب ہم ہر چیز کو ہم ڈیفائن کر دیتی ہیں۔ ان میں ایک فلاسفی میں پیدا ہوئی تھیری وہ وحدت الوجود کی تھی، دوسری سائنس میں آئی جیسے آپ بگ بینگ کہہ رہے ہیں، اور اب وہ اسٹنگ تھیری کی طرف جا رہے ہیں یا تھیری آف ایوری تھنگ کی طرف جا رہے ہیں، ٹھیک۔ تیسری جو ہے وہ مذہب نے دی ہے، خاص طور پہ جو سیمیٹک ریلیجنز ہیں جسے ہم نظریہ تخلیق کہتے ہیں، کریشنزم جسے ہم کہتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ اگر ہم دونوں نے تو کچھ سائنس پڑھی ہوئی ہے، وجود کیا ہے؟ انسان یہ سمجھتا تھا آج سے پہلے کہ بس جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے یہی وجود ہے۔ پھر ایک وقت آیا کچھ لوگوں نے غور کیا، انہوں نے کہا جی وجود کی حقیقت یعنی ریالٹی اصل کیا ہے کہ ہر وجود یہ مادے سے بنا ہے، اور مادہ کیا ہے، اس کی ریالٹی ایٹم ہے، ٹھیک۔ اب ایٹم سے بھی آگے آپ چلے گئے، آپ نے کہا جی ایٹم کے اندر ایک نیوکلس ہوتا ہے، اس میں ایک پروٹان ہے، اس کے اندر نیوٹران بھی ہے نیوکلس میں، اس کے ارد گرد الیکٹران گھوم رہا ہے۔ اب اس وقت تک مور دین 100 پارٹیکلز جو ہے وہ ایٹم کے اندر ڈسکور ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اب آپ نیوٹران سے بھی آگے چلے گئے کہ نیوٹران کیا چیز ہے، آپ نے کہا وہ کوارکس کے اوپر مشتمل ہے۔ اب آپ آگے بڑھتے چلے جائیں گے، لیکن ابھی تک آپ کو فائنل جو ہے وہ جواب نہیں مل رہا کہ یہ انسان، ٹھیک ہے آپ نے سادہ سا جواب دے دیا کہ یہ مادہ ہے، میٹر، مادے سے بنی ہوئی ہے ہر چیز، لیکن خود میٹر کیا ہے، وہ ایٹم سے بنا، ایٹم اس سے بنا، وہ اس سے بنا، اس سے بنا، ایک لامتناہی سلسلہ جاری ہے۔ یعنی آپ سائنٹیفکلی اگر آپ اس سائنٹیفک پرسپیکٹیو میں اس کو دیکھیں تو وہ یوں اس کو بیان کرتے ہیں۔ لیکن فلاسفی میں جب یہ سوال سامنے آیا تو جو ہمارے مڈل ایجز تھے خاص طور پہ، بلکہ اس سے پہلے، یہ نقطہ نظر بیسیکلی جو ہے اس کا جو آئیڈیا لیا گیا وہ افلاطون سے لیا گیا۔ افلاطون نے یہ بات کہی تھی کہ 2 دنیایں ہیں، ایک یہ میٹیریل ورلڈ، مادی دنیا، اور ایک ہے جسے وہ کہتا تھا ورلڈ آف آئیڈیاز ہے، عالم مثال۔ صوفیاء کے ہاں یہ اصطلاح بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے، عالم مثال۔ وہ یہ کہتا ہے کہ دنیا میں جتنے گھوڑے ہیں ان سب گھوڑوں کی ایک اصل ہے، وہ اصل جو ہے وہ یہاں پہ نہیں ہے، وہ ورلڈ آف آئیڈیاز میں ہے۔ مثال کے طور پہ ایک مزدور جو ہے وہ بٹھے پہ اینٹیں بنا رہا ہے، اب اینٹیں بنانے کے لیے ایک سانچہ ہے، سانچہ ایک ہے، لیکن اس سے جو اینٹیں بن رہی ہیں وہ ہزاروں میں ہیں، لاکھوں میں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اصل میں جو ہے وہ وجود سانچے کا ہے،
باقی تو سب اس کی کاپیز ہیں، اس کی کاپیز ہیں. ٹھیک. تو یہ دنیا میں یہ سب کیا ہیں؟ یہ ریپلیکاز ہیں، یہ کاپیز ہیں. اصل میں وہ سانچے ہیں. جیسے ایک تمام انسان جو ہے ان کا ایک سانچہ ہے، ایک سانچہ. ٹھیک ہے. تمام گھوڑوں کا ایک سانچہ ہے. ٹھیک ہے. تمام جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ جی جو شیر ہیں ان کا ایک سانچہ ہے. اور یہ سانچہ کہاں پہ ہے؟ پیچھے ورلڈ آف آئیڈیاز میں، عالم مثال میں موجود ہے. ٹھیک. یہ ایک کانسیپٹ افلاطون نے پیش کیا تھا. افلاطون کے بعد ایک فلاطینوس، مطلب ایک آپ کہہ لیں کہ یہ ایک کرسچین پادری تھا، پریسٹ تھا بیسیکلی، لیکن یہ کہ فلسفے کی طرف اس کا رجحان تھا. اس نے پھر یہ نقطہ نظر سب سے پہلے پیش کیا تھا. بیسیکلی سوال یہ پیدا ہوا مطلب کہ وحدت سے کثرت جو ہے وہ کیسے پیدا ہوئی. یعنی اصل سے پھر آگے اس کی جو ہے وہ اس کی جو کاپیز بنی ہے، اگر آپ سمجھ لیں ہمیں جو نظر آ رہا ہے یہ سب کچھ. جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ یونیورس موجود ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ کیسے ایگزسٹ کر رہی ہے، مطلب ایگزسٹنس میں کیسے آئی ہے. ٹھیک. تو یہ ایک سوال سائنس والوں کو پیدا ہوا، فلسفے والوں کو بھی پیدا ہوا. مطلب ہمارے ہاں تو سمپل ہے نا، مذہب کے اعتبار سے آپ دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا، ان کی پسلی سے اماں حوا کو پیدا کیا، جنت میں رکھا. ٹھیک ہے. 6 دنوں میں زمین اور آسمان کو بنا دیا، انہوں نے درخت کا پھل کھا لیا، دنیا میں بھیج دیا. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں یہ تو سٹوری ہے، یہ تو کہانی ہے. ٹھیک ہے. یہ کوئی فیکٹ نہیں ہے. یا وہ اس چیز کو سائنٹیفکلی سمجھنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. آبزرویشن ایکسپیریمنٹس کی بنیاد پہ کہ کیسے یہ سب کچھ جو ہے وہ ایگزسٹ کر رہا ہے یا ایگزسٹنس میں آیا ہے، یا پھر وہ اس کو فلاسفیکلی انداز میں جو ہے وہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو بیسیکلی فلاطینوس نے یہ سب سے فلاطینوس جو ہے وہ اس کی جو ڈیتھ ہے یہ تقریباً 270 میں ہے. ٹھیک ہے. یہ عیسائی جو ہے پادری تھا اور فلسفے کی طرف آ گیا. اس نے کہا کہ یہ سب کچھ جو صادر ہوا ہے یہ ایک سے صادر ہوا، مطلب اس نے 4 اس طرح سے نا گریڈز بنا دیے. ان کو تنزلات کہتے ہیں. یعنی اب جو سائنس جو کہتی ہے نا وہ تو ارتقاء کی بات کرتی ہے. ارتقاء میں جو ہے وہ حرکت نیچے سے اوپر کی طرف ہے، تنزل میں جو ہے وہ حرکت اوپر سے نیچے کی طرف ہے. ٹھیک ہے. مطلب ایک سے جو ہے وہ یہ ساری کثرت وجود میں آئی ہے. یہاں تو آپ کیا کرتے ہیں، بیک میں جاتے ہیں نا، کثرت سے آپ پیچھے چلے جاتے ہیں بگ بینگ کی طرف کہ ایک انیشلی ایک سنگولیرٹی تھی. ٹھیک ہے. اور وہاں سے یہ سارے، لیکن وہ کیا کرتے ہیں، وہ ایک سے شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے. مطلب انہوں نے جیسے اس نے فلاطینوس نے اس طرح سے بات کی کہ دی ون تھا، دی ون سے جو ہے اس عقل پیدا ہوئی، عقل سے پھر نفس پیدا ہوا، نفس سے پھر آگے جو ہے وہ سارا مادہ پیدا ہوا، جس طرح سے بھی اس وقت کے فلسفے کے مطابق اس نے بات کی. یہ پھر نقطہ نظر جو ہے وہ ہندو مت میں بھی آیا ہمیں، خاص طور پہ شنکر اچاریہ جو ہے، چونکہ بدھزم جب بہت زیادہ پھیلنا شروع ہوا، چونکہ اس کے پیچھے بدھ کی جو باتیں ہوتی تھی اس کے پیچھے انٹلیکٹ تھی، فلاسفی تھی. تو ہندو ابھی تک رسومات اور کلچر اور ایسی چیزوں کا نام تھا ہندو مت. تو ان کے لیے ایک چیلنج بن گیا بدھ مت. تو پھر شنکر اچاریہ جو ہے، حالانکہ اس کی زیادہ ایج نہیں تھی، 32 سال کی عمر میں یہ فوت ہو گیا تھا. اس کی کوئی تاریخی وفات 820 ہے، یعنی رسول اللہ علیہ وسلم کے بعد ہے. تو اس نے وہ فلاسفی جو ہے وہ لی ہے اور اس کو ویدانت کے نام سے جو ہے یہ فلسفہ ہندو مت میں ہمیں ملتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی وجود جو ہے نا وہ 2 نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو فلاطینوس یہ کہتا تھا کہ وجود ایک ہی ہے، اور یہ کہتے تھے کہ 2 نہیں ہے. مطلب اس نے بات وہی لے لی لیکن اس کو اس کا مختلف انداز سے بیان کیا. اسی بات کو پھر بعد میں ہمارے ہاں مڈل ایجز میں مختلف فلاسفرز نے، مطلب ابو نصر فارابی نے پکڑا، پھر اس کے بعد ابن سینا نے پکڑا، پھر اور بہت سارے لوگ آئے. بالآخر آ کے اس کو جسے کہتے ہیں نا اس کی تھیورائزیشن کی ہے، اس کو ایک تھیری کی صورت دی ہے، وہ شیخ ابن عربی نے دی ہے. شیخ ابن عربی ان کی کوئی تاریخی وفات جو ہے وہ 638 بنتی ہے، یعنی 7ویں صدی ہجری کے یہ ہیں. ٹھیک ہو گیا. انہوں نے جو کانسیپٹ پیش کیا وحدت الوجود کا، ایک تو یہ کہ ہم اس کو آسان فہم انداز میں سمجھیں کہ وہ ہے کیا، تاکہ ہر آدمی کو سمجھ میں آ جائے. اچھا یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے ہمارے ہاں، جو وحدت الوجود کے حق میں بول رہے ہوتے ہیں وہ بھی نہیں سمجھا پاتے کہ وحدت الوجود کیا ہے. جو اس پہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں ان کو بھی مشکل ہے. میرا خیال ہے اس کا ایک ریزن یہ بھی ہے شاید چونکہ فلاسفی سے ریلیٹڈ ہے، اس کی اوریجنس فلاسفی میں ہیں، اور ظاہر ہے اس کے لیے آپ کو ایک بیک گراؤنڈ سمجھنا چاہیے پڑتا ہے. اور یہ جیسے آپ نے اس کا ایک تمہیدی بات بیان کی، تو تب تک جب تک آپ کو اس کا کانسیپٹ نہیں پتا کہ اوریجن کہاں سے آ رہی ہے، کیا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ، تب تک آپ اس تک پہنچ نہیں سکتے، اس کی جڑ تک نہیں، روٹ تک نہیں پہنچ سکتے. ٹھیک. بیسیکلی اگر ہم آسان الفاظ میں سمجھیں تو ابن عربی نے یہ بات کہی کہ یہ جتنی بھی ایگزسٹنس ہے، یہ یونیورس کی ہے، انسان کی ہے، زمین آسمان، یہ سب کچھ ہے، یہ سب تخیل ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک خیال ہے. ٹھیک ہے. جیسے میں سوچ رہا ہوں، آپ سوچ رہے ہیں، میرا خیال میرے وجود سے باہر نہیں ہے. مطلب میں جو سوچ رہا ہوں نا، میرا جو تھاٹ پروسیس ہے وہ اس کتاب میں تو نہیں پیدا ہو رہا، نہ میز میں ہے، وہ میرے وجود کے اندر ہی ہے، میرے مائنڈ کے اندر ہے. ٹھیک. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کائنات جو ہے اللہ نے اس کو سوچا ہوا ہے.
ٹھیک ہے، مطلب یہ گاڈ ان گاڈز مائنڈ، مطلب خدا کے دماغ کے اندر، آسان الفاظ میں یہ سب اللہ کے. اب جیسے اب میں چاہوں تو انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی سوچ کو اتنی طاقت دی ہے، قوت دی ہے، چاہوں تو پوری دنیا اپنے تخیل میں بنا لو. بالکل ٹھیک. میں اپنا گھر بنا سکتا ہوں، ایک شہر بسا سکتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہی کام کیا. وہ کہتے ہیں فرق صرف اتنا ہے کہ اللہ کا تخیل کمال درجے کا ہے. مطلب ہماری صفات ناقص ہیں نا، تو اللہ کی صفات کمال درجے کی ہیں. تو اللہ کے تخیل کے بارے میں یہ گمان ہونے لگ گیا کہ وہ حقیقت ہے اس کے کمال تخیل ہونے کی وجہ سے. یعنی ہے تو تخیل، ہاں، لیکن اتنی پرفیکشن ہے ریئل ہے. جیسے ریئل، جیسے مثال کے طور پہ خواب میں آپ کو بعض اوقات جو ہے وہ خواب اتنا زیادہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ جیسے آپ کا جیسے آپ حقیقت ہے، ریئلٹی ہے، ٹھیک ہے. لیکن جیسے آپ خواب سے بیدار ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے نہیں وہ تو خواب تھا، وہ تو ڈریم تھا، وہ ریئلٹی نہیں تھی. ٹھیک ہے. تو بیسیکلی تو یہ سب کے اس وجود کی ریئلٹی کیا ہے. اصل میں تو سب ریئلٹی کو جاننا چاہتے ہیں نا، حقیقت کیا ہے، مطلب جسے کہتے ہیں دی الٹیمیٹ ٹروتھ کیا ہے، آخری سچ کیا ہے. ٹھیک. جیسے ہم نے بات کی نا کہ جی مادہ ہے ہر چیز کی اصل، پھر ایٹم ہے، پھر ایٹم کے بعد کیا ہے کہ جی نیوکلیس ہے، پھر نیوٹران ہے، پھر آگے کوارکس ہے، آگے آپ فائنل ٹروتھ تک پہنچنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. وہاں پہ بھی اسی طرح انہوں نے یہی کام کیا. تو وہ بیسیکلی یہ کہتے ہیں کہ یہ سب کیا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کا تخیل ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کا خیال ہے. ٹھیک ہے. اللہ نے یہ سب سوچا ہوا ہے، لیکن یہ سب اللہ نے سوچا ہوا ہے، یہ سب اللہ کی سوچ جو ہے وہ اللہ کی ذات سے باہر نہیں ہے. تو یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ پوری دنیا چونکہ خدا کے اندر ہے، خدا کے تخیل کے اندر ہے، تو یعنی یہ خدا کے وجود سے باہر نہیں ہے. تو اسی لیے اس کو وحدت الوجود کہتے ہیں. اس کو اسی لیے وحدت الوجود یعنی وجود ایک ہے، وجود ایک. اگر ہم خدا سے علیحدہ کر لیں تو یہ دو بن جائیں گے. ہاں، خدا سے الگ تو وہ شرک ہو جائے گا، وہ شرک ہو جائے گا، وہ شرک ہو جائے گا. اور اللہ چونکہ احد ہے اور احد سے کوئی چیز باہر نہیں ہو سکتی تو وہ اس کے اندر ہے. تو اس سے انہوں نے ایک وحدت الوجود کا کانسیپٹ وہ یہ بھی کہتے ہیں بیسیکلی کہ دیکھیں ہمارے جو مخالفین ہیں وہ ہمیں مشرک کہتے ہیں. حالانکہ یہ ہمارے اوپر سطحی نقد ہے، کیونکہ مشرک کا مطلب ہوتا ہے جس نے اللہ کے وجود کے برابر کسی وجود کو کر دیا. ہم تو مان ہی نہیں رہے، ہم تو دوسرا وجود کی ایگزسٹنس ہی نہیں مان رہے ہیں کہ ہم اس کو شریک کریں. اس کا جواب جو ہے نا ابن تیمیہ نے دیا. اصل میں جن لوگوں نے اچھا لکھا ہے وحدت الوجود کے اوپر، ان میں تو ایک ابن تیمیہ ہے اور دوسرے شیخ احمد سرہندی ہیں جو مجدد الفسانی کے نام سے معروف ہیں. بہت اچھا لکھا دونوں نے، مطلب نقد کی ہے، بہت خوبصورت نقد، جسے کہتے ہیں جڑ پہ پہنچ کے نا جیسے کوئی نقد کرنے والی بات. تو ان دونوں نے یہ بات کہی کہ یہ بیسیکلی ان کا نظریہ شرکیہ نظریہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اتحاد کے قائل ہیں. اتحاد بھی شرکی ایک قسم ہے، مطلب انہوں نے خالق اور مخلوق جو ہے نا، ہاں اس کو متحد کر دیا. مطلب اللہ کا خیال اللہ کی ذات سے جدا تو نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ہم سب اگر اللہ تعالیٰ کا تخیل ہے، ہماری ریالٹی، ٹھیک ہے، ہم سب کی ریالٹی اگر یہ ہے کہ ہم اللہ کا خیال ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کے وجود سے باہر نہیں ہے. تو خالق اور مخلوق کو آپ نے متحد کر دیا. اور پھر ہمارے اندر بھی ڈیوینٹی آ جاتی ہے. ہاں، اسی طرح سے ہمارے اندر بھی ڈیوینٹی یعنی خدائی ایک ہمارے اندر بھی عنصر موجود ہے. پھر تو اس کا مطلب ہم خود خدائی صفت ہیں، صفت ہو گئے. ہم خود خدا کا خیال ہیں، تو خدا کی صفت ہو گئے. ہاں، خدا کی صفت ہو گئی. مطلب ہماری ریالٹی، ہماری حقیقت یہ ہے کہ ہم خدا کا خیال ہیں. لیکن بیسیکلی بعد میں آنے والوں نے، اگرچہ شیخ ابن عربی نے اس کو اس طرح سے نہیں بیان کیا، مطلب اتنی تفصیل سے جتنا بعد میں آنے والوں نے بیان کیا. بعد میں آنے والوں نے اس میں باقاعدہ جو ہے نا تنزلات قائم کیے. تنزلات 6، کسی نے کہا تنزلات 5 ہیں، 5 ہیں، کوئی اس کو 40 تک بھی لے گا. یعنی وہ ڈیٹیلز آ گئی. لیکن کرکس جو ہے میرا خیال ہے بنیاد وحدت الوجود کی یہی ہے کہ چونکہ خدا کی آپ نے وجود کے اندر اس کو مان رہے ہیں، پوری دنیا کو، ایگزسٹنس کو، تو یعنی ایگزسٹنس صرف خدا کی ہے، اس کے علاوہ سب کچھ خیال ہے اور وہ خدا کے وجود سے باہر نہیں ہے. اچھا، اس سے ان کو فائدہ کیا حاصل ہوا؟ مسئلہ دیکھیں نا، بیسیکلی تو فلسفی میں جب آپ نے تو اس سوال کا جواب دینا تھا نا کہ وجود کیا ہے، کیوں ہے، کیسے ہے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ اب ہم اس سوال سے بے نیاز ہو گئے. ٹھیک ہے. یہ تھیری بیان کرنے کے بعد وجود ہے ہی نہیں، وجود ہے ہی تو ہم کیا بیان کریں گے؟ مطلب وجود ہے ہی ایک. ٹھیک ہے. تو اب آپ ان تمام سوالات سے آپ نے ایک طرح سے جان چھڑا لی جو آپ کا پیچھا کر رہے تھے. مطلب اس وقت کا ایک جو آپ کہہ لیں کہ جی جن لوگوں کا بھی کوئی فلسفیانہ ذوق تھا، تو اس وجہ سے. تو یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو نظریہ ہے بیسکلی، اگر میں خلاصہ نکالوں تو آپ نے کہا بیسکلی یہ پلیٹو سے سٹارٹ ہوا، افلاطون سے سٹارٹ ہوا، پھر اس کے بعد ایک کرسچن پادری اس کے پاس آیا، پھر ادھر سے اس کو پھر الفارابی کی طرف اسلامک، اگر آپ یعنی اگر ہندو مت میں بھی گیا، اس کی طرف چلا گیا،
پھر اس کے بعد یہ اگر مسلمانوں کے ہاں اڈاپٹ کیا گیا جب گریک فلاسفی کے تھرو، وہ الفارابی، ابن سینا وغیرہ نے، اور اس کو اصل میں تھیوری کی شکل دی، اور جس کے سب سے بڑے فیورسٹ یا پھر پروٹاگنسٹ ہم کہہ سکتے ہیں وہ شیخ ابن عربی ہوئے. اور پھر شیخ ابن عربی کا جو کانسیپٹ تھا وحدت الوجود کو، انہوں نے اس کو نکھارا، وضاحت کی، اس کو ایک اسلام کا رنگ دیا، اور ان کے اوپر تنقید اصل میں ابن تیمیہ نے اور شیخ احمد سرہندی نے بیسکلی کی.